السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 30 جون 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 153 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو جو آج کل پاکستان کے مین میڈیا چینل میں بالخصوص اور باقی ورلڈ میں بالعموم زیر بحث ہے، وہ کراچی کے اندر جو ہیومن ملک کے لیے ایک بینک بنانے کا ارادہ ہے سندھ گورنمنٹ کا، اس کے اوپر کافی زیادہ علماء کی طرف سے پریشر آیا، فتوے آئے. اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ فی الوقت تو وہ پروگرام انہوں نے روک دیا ہے. مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آراء سامنے آئی، اجتماعی طور پر سب نے اسے ریجیکٹ ہی کیا. جس نے کوئی تھوڑی بہت اجازت بھی دی ہے تو وہ بھی شرائط کے ساتھ، اور ظاہر ہے کافی حد تک علماء کی جو آراء ہے وہ جسٹیفائی ہے. اکا دکا جو لبرل قسم کے علماء ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے بغیر کسی شرط کے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں نے پوری دنیا سے رابطہ کیا کہ بجائے یہ کہ فلسفیانہ باتیں کی جائیں، بزرگوں کے اقوال پیش کیے جائیں، قرآن و سنت میں یہ مسئلہ کس طریقے سے بیان ہوا ہے اسے ایمانداری کے ساتھ مسلم عوام تک پہنچایا جائے. اسی لیے میں نے تھوڑا عرصہ انتظار کیا کہ ذرا علماء اپنی اپنی آراء دے لیں، اس کے بعد میں اپنا موقف سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پھر بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کون صرف سطحی گفتگو کرتا ہے اور اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرتا ہے، فلسفیانہ باتیں کرتا ہے، اور کون قرآن و سنت سے محکم دلائل عوام کے سامنے رکھتا ہے. بلڈ بینکس کا تو آپ کو پتا ہے جس میں بلڈ جمع کیا جاتا ہے اور ضرورت کے تحت کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں مریض کے لیے بلڈ اویلیبل ہوتا ہے، کوئی بھی شخص جا کے وہاں سے لے سکتا ہے. اور اس میں عموماً یہی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی مرضی کا بلڈ گروپ نہیں مل رہا تو آپ کسی بھی بلڈ گروپ کی ایک بوٹل وہاں جمع کروائیں اور اس کے ایکویلنٹ آپ کو جو بلڈ گروپ چاہیے وہ آپ لے لیں اور جا کے آپ مریض کو لگا دیں. عموماً اس قسم کے سارے جو معاملات ہیں وہ بغیر معاوضے کے چل رہے ہوتے ہیں. جہاں کہیں کوئی معاوضہ بھی دینا پڑتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسٹوریج کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی بلڈ گروپ ایسا ہے جو ریئر ہوتا ہے، اس کے ایکویلنٹ وہ 2 بوتلیں لے کر 1 بوتل دیتے ہیں، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان بچتی ہے. بلڈ گروپس کا انسانیت کو 1901 میں آ کے پتا چلا ہے، بمشکل 8 سے 125 سال پہلے. اس سے پہلے تو لوگ مر جایا کرتے تھے جنگوں میں خون نکلنے کی وجہ سے. اگر یہ بلڈ گروپس اس وقت اجمیر شریف والے دریافت نہ کرتے اور بغداد شریف والے اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے اس کو لگانے کا طریقہ نہ ایجاد کرتے، یہ میں ظاہر تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے بزرگوں کی خدمات بتائی جائیں. یہ ایک آسٹرین سائنٹسٹ تھا جس کے ذریعے اللہ نے اتنا بڑا کام دیا، ورنہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے اندر مرنے والوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوتی اگر اس وقت بلڈ گروپس نہ دریافت ہوئے ہوتے. پہلے تو انسانیت کو پتہ ہی نہیں تھا. اگر آپ کسی شخص کا بلڈ دوسرے کو لگا دیں اور اس کا گروپ میچ نہ کرے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، وہ کلاٹس بن جائیں گے. تو یہ بہت بڑی ایک ڈسکوری تھی. اسی وجہ سے نوبیل پرائز بھی اس شخص کو دیا گیا تھا جس نے بلڈ گروپس دریافت کیے تھے. اسی کے ایکویلنٹ اب پوری دنیا کے اندر ہیومن ملک بینکس بھی بنائے جاتے ہیں. وہ بچے جو گائے کا دودھ نہیں پی سکتے اور ان کی اپنی ماؤں کا دودھ بھی نہیں آ رہا ہوتا یا مائیں فوت ہو جاتی ہیں جنگوں میں یا کسی اور مصیبت کی وجہ سے، ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہیومن ملک بینکس کے ذریعے آپ دودھ حاصل کریں اور ان بچوں کی پرورش کریں. آلموسٹ 2 سال تک تو بچوں کے لیے مین غذا یہی دودھ ہوتا ہے. اب ان ہیومن ملک بینکس کے اندر عورتیں اپنا دودھ جمع کروا سکتی ہیں ایکسیسو. ایسی عورتیں جو دودھ نہیں پلانا چاہتی اور وہ گائے کا دودھ پلاتی ہیں لیکن اپنا ان کا ایکسیسو دودھ ہوتا ہے تو وہ مارکیٹ سے بڑے سستے داموں انسٹرومنٹ اویلیبل ہے، اس کے ذریعے وہ اس دودھ کو کسی ایک برتن کے اندر جمع کر لیتے ہیں. وہ باقاعدہ جو فیڈرز ایک مختلف سائز کی مل جاتی ہیں اور پھر یوں اس کے اوپر ٹیگ لگا کے سٹور کر دیا جاتا ہے انہی بینکس کے اندر. اس کے اوپر ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ یہ دودھ فلاں عورت کا ہے. پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ علماء کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیا جائے اور بالکل ضروری ہے کیونکہ رضاعت کا جو ایشو ہے بڑا کریٹیکل ہے. اس حوالے سے ایک پورا ریکارڈ اویلیبل ہو اور اس کے بعد جسے دودھ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جا کے وہاں سے دودھ لے سکتا ہے.
اب یہ جو مین ٹاپک جس کو میں نے بریف کیا, ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھا, اس سے متعلق جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں, جو سوالات لوگ پوچھتے ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا, تاکہ کوئی اس سے جڑا ہوا ٹاپک مس نہ ہو, اور اس سے متعلقہ کئی اور امپورٹنٹ چیزیں جو ساتھ جڑی ہوئی ہیں مسائل کے طور پر, میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, تاکہ اس ویڈیو کی برکت سے لوگوں کو اسلام کے یہ جو بیسک چند ایک مسائل ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ اکثریت لوگ ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے جب بھی کوئی اس قسم کا کرنٹ افیئر آئے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری چیزیں بیان کر دی جائیں, پھر انسان کو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے, پلس مستقبل میں کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس ویڈیو کو لگا کے وہ سارے ریفرنسز نوٹ کر سکتے ہیں. تو وہ 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو محرمات ابدیہ ہیں, یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں جن سے انسان نکاح یا شادی نہیں کر سکتا, وہ بیان کیے ہیں ایک ہی آیت کے اندر. اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے حوالے سے بھی بیان کر دیا. یہ لفظ ہے رضاعت, عربی میں ضاد کے ساتھ, بلکہ وقف کریں گے تو وہ تا ہا میں بدل جائے گی. را کے اوپر زبر ہے, ویسے جو ایک لفظ ہوتا ہے رضا مرضی, اس میں را کے نیچے زیر ہوتی ہے, یہ ہے رضاع. تو رضاعت کے ذریعے جو رشتے حرمت والے ٹھہرتے ہیں ان کا بھی ذکر اسی آیت کے اندر موجود ہے, اور وہ 2 رشتے بتائے کہ رضاعت کے رشتے سے جو تمہاری مائیں ہیں اور تمہاری بہنیں ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں, یعنی مردوں کو سینٹرڈ کرتے ہوئے یہ بات کی گئی سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر. باقی اس میں ذکر ہے تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام کر دی گئیں, خالائیں, پھوپھیاں, اسی طریقے سے بھانجیاں, بھتیجیاں, وہ پوری تفصیل ہے, وہ آج ٹاپک نہیں ہے, میں اس میں سے جو اسپیسیفک بات کر رہا ہوں, آیت ایک ہی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23. اب اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے, رضاعت کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرمت والے ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں, یعنی بلڈ لائن کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے نا, دودھ کے رشتوں سے بھی وہ تمام چیزیں حرمت والی ثابت ہو جاتی ہیں. جس طرح بلڈ ریلیشن میں آپ کی والدہ ہے, دودھ کے ریلیشن میں جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے آپ کی ماں ہے. اب وہ آپ کی ماں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اولاد ہوگی وہ آپ کے سگے بہن بھائی ہوں گے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو مزید کھول کر بیان کر رہی ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتے بیان کیے. حتیٰ کہ اس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں 2 میاں بیوی تھے جن کی آپس میں شادی ہو چکی تھی. کچھ عرصے کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے آ کے انہیں بتایا کہ میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے. اچھا, اب وہ جو عورت تھی نہ اس شوہر کی ماں تھی اور نہ اس کی بیوی کی ماں تھی, ایک تیسری عورت تھی, لیکن چونکہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہوا تھا اس رشتے سے وہ ان دونوں کی ماں بن گئی. وہ شکایت لے کے نبی اسلام کے پاس آئے. نبی اسلام نے اس عورت کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے. اچھا, اب وہ میاں بیوی چیختے رہے کہ یہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہی ہے, ہمیں تو نہیں یاد, ان کے رشتہ داروں نے بھی کہا ہم تو نہیں جانتے. لیکن نبی اسلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی کہ اس کے بعد اب اس رشتے کا کوئی جواز نہیں رہتا. یعنی رضاعت کے رشتے کی سینسٹیوٹی یہ ہے کہ صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے جس عورت نے دودھ پلایا ہوا ہے, لیکن ایک آدھ دفعہ دودھ پلانے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. کم از کم 5 مختلف اوقات میں اگر ایک عورت کسی بچے کو یا بچی کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا رضاعت والا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اور یہ لاجیکل بھی یہ بات, ایک آدھ دفعہ تو حادثاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ 5 مختلف اوقات میں اگر ایک عورت دودھ پلا رہی ہے کسی بچے کو تو یقیناً اب یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہو رہا, اسے پورے پلان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. البتہ فقہ حنفی کے اندر تو غلطی سے بھی ایک دفعہ بھی دودھ پلا دیا تو وہ حرمت کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں. دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ابھی جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ لکھا تو فتویٰ لکھتے ہوئے انہیں خود شرم آ گئی ہوگی کہ اس میں جتنے دلائل نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں 2-4 ہی دلائل انہوں نے لکھے ہیں. اب اس طرح کی تفصیلی گفتگو تو انہوں نے نہیں کی جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ مسلم شریف کی حدیث کوٹ کی ہے کہ 5 دفعہ مختلف اوقات میں پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے. لیکن ساتھ لکھا یہ تو امام شافی کا مذہب ہے اور امام مالک کا مذہب ہے, تو آڈا مذہب کی تو ثابت ہی نہیں ہوتا. ایسا پٹھا مذہب ہے تو آڈا کدھروں بھی ثابت نہیں ہوتا. وہ کوئی حدیث لے کے آؤ, یہ تو حدیث موجود تھی, اور یہ حدیث صرف مسلم شریف میں نہیں ہے, یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, اور کلیئر کٹ بتا رہی ہے. ایون اہل تشیع کے ہاں بھی 5 مختلف اوقات میں دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے.
اس میں کچھ مزید بھی وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی کم از کم 5 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوگی، 21 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ تو وہ فتوی میں نے پڑھا تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اس بندے کو لکھتے ہوئے بھی نہیں حیا آئی کہ ان کے بزرگوں کی کوئی بات بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، سوائے ان باتوں کے کہ جس میں ان کے بزرگ وہی بات کر رہے ہوں جو باقی لوگ کر رہے ہوں۔ ساتھ پھر انہوں نے لکھا کہ فقہ حنفی میں اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ 1 دفعہ سے بھی ہو جاتی ہے، یہ دلیل کوئی نہیں، دلیل جو لکھی وہ مسلم شریف کی حدیث ہی لکھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حدیثیں صرف برکت کے لیے، روب ڈالنے کے لیے لکھتے ہیں۔ ان کے فتوے پڑھ کے نا مجھے ان کے اوپر ہنسی آتی ہے۔ اگر یہ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند کا حال ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، باقی وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ آپ لوگ میری کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھیں اور اس ٹاپک پہ ان کا کوئی فتویٰ اٹھا کے پڑھیں نا تو یقین کریں آپ کو ہنسی آئے گی کہ یار یہ فتوے لکھتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم انجینئر کی باتوں کے جواب دیں، ہم نے تو پورا دن فتوے لکھنے ہوتے ہیں، اور فتوے یہ لکھنے ہوتے ہیں کہ آیت اور حدیث لکھنی ہوتی ہے اور اس سے رزلٹ نکالنے کے بجائے آگے مسئلہ اپنے بزرگوں کا لکھنا ہوتا ہے۔ بھائی آیت حدیث اس لیے لکھی جاتی ہے کہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ آپ آگے سے بیان کریں، اس میں سے رزلٹ نکالیں۔ وہ برکت کے لیے لکھتے ہیں، بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے کہ کتنی ایج کے اندر اگر کسی بچے کو دودھ پلایا جائے تو رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا۔ کوئی ایج لمٹ بھی ہونی چاہیے، اور وہ ایج لمٹ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر بیان کی ہے کہ جو بچے کے یا بچی کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، یعنی 2 سال تک عورتیں دودھ پلائیں گی، اس کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت پلاتی بھی ہے تو اس کے بعد وہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا۔ یہ بھوک کی عمر جو ہے 2 سال اس کے اندر ہوگا۔ ایک اور آیت ہے سورۃ الاحقاف میں، اس میں 30 ماہ کا ذکر ہے، لیکن وہ ذکر ہے پریگنینسی پلس دودھ چھڑانے کی عمر، وہ 30 ماہ بنتے ہیں۔ ویسے تو اگر آپ پوری کیلکولیشن کریں تو وہ 33 مہینے بنتے ہیں، پریگنینسی کے 9 مہینے ہو گئے اور 24 مہینے بن گئے دودھ پلانے کے، تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 33۔ لیکن قرآن میں 30 ماہ کا ذکر آیا، اس میں پھر مفسرین نے کہا کہ یہ راؤنڈ آف کر کے بات کی گئی ہے، یعنی 33 کو راؤنڈ آف کر کے 30 بیان کیا گیا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ چونکہ کم از کم پریگنینسی ڈلیوری میں بدل جاتی ہے 6 مہینے کے اندر، اس لیے وہ کم والی سائڈ کو بیان کیا گیا کہ 6 مہینے پریگنینسی کے، اس سے کم کی ڈلیوری نہیں ہوتی، 6 سے 9 عموماً ٹائم ہوتا ہے، پلس 24 مہینے وہ ملائیں تو یہ 30 مہینے بن گئے، یعنی 2.5 سال۔ لیکن دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ سورہ لقمان اور سورۃ البقرہ میں کتنے سال آئی؟ 2 سال۔ اب میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی عالمگیری اٹھائے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دودھ چھڑانے کی عمر 2.5 سال ہے۔ دلیل کوئی نہیں، دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جو کہ 2 سال لکھی ہوئی ہے اور ہم نے تو قرآن کی کوئی بات نہیں ماننی، ہم نے تو اپنا موقف بیان کرنا ہے۔ اب یہ وہ مسائل ہیں فقہ حنفی کے جو احادیث نہیں قرآن کے خلاف ہے۔ حدیث میں تو انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ مل سکتی تھی کہ جی ہماری حدیثیں جو ہیں وہ بزرگوں نے نقل ہی نہیں کی، وہ گھوم گئی ہیں، ان کا قرآن بھی گھوم گیا ہوا ہے، ظاہر ہے جی قرآن کے خلاف جو مسئلہ ہے۔ اور اس پہ ترا یہ کہ علامہ شبیر احمد عثمانی، جن کی نسبت کی وجہ سے تقی عثمانی صاحب کا نام رکھا ان کے والد صاحب نے، بہت بڑے دیوبند کے عالم تھے جنہوں نے بانگی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ انہوں نے دیوبندی عالم محمود الحسن دیوبندی صاحب، جنہیں ہمارے استاد ڈاکٹر اسحاق صاحب بھی اپنے بھول پان میں جو ہے وہ مجدد مانتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ القابات بات ان کے لیے کہتے تھے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا تو اس کی تفسیر لکھی ہے شبیر احمد عثمانی صاحب نے، حاشیہ لکھا ہے تفسیر عثمانی کے نام سے۔ یہ آلموسٹ 1980s تک سعودی عرب میں یہ تفسیر حاجیوں کو مفت دی جاتی تھی۔ پھر پاکستان کے اہل حدیث علماء نے انہیں خط لکھا کہ اس کے اندر تو بڑے عجیب و غریب مسائل لکھے ہوئے ہیں اور بدعت پہ مبنی عقائد لکھے ہوئے ہیں، وہ کافی ساری غلطیاں انہوں نے ہائی لائٹ کر کے جب علماء عرب کو جمع کروائیں، ظاہر ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو تو اردو نہیں آتی، پھر انہوں نے اس تفسیر کے اوپر پابندی لگا دی۔ اور پھر اہل حدیث عالم جو پاکستان کے صلاح الدین یوسف صاحب کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے رحمہ اللہ تعالی، ان کی احسن البیان جو دارالسلام والے چھاپتے ہیں، بہترین تفسیر ہے ایک جلد کے اندر۔ اب آلموسٹ کوئی 40 سال سے سعودی حکومت وہ فری دیتی ہے حاجیوں کو، اس سے پہلے یہ تفسیر عثمانی دی جاتی تھی۔ اس تفسیر عثمانی میں سورہ لقمان میں جہاں آیت آتی ہے نا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، حاشیے میں شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن میں بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال آئی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، لو زامو کہتے ہیں انجینئر صاحب ہماری غلطیاں نکالتے ہیں بخاری اور مسلم سے، تو ہماری حدیثیں تو گم گئیں، وہ قیامت والے دن ہی نکلیں گی، ہے ہی کوئی نہیں تو نکلیں گی تمہیں۔ اب یہ وہ مسائل ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اب شبیر احمد عثمانی جس کی نسبت سے تقی عثمانی کا نام ہے عثمانی، اس کو شرم نہیں ہے یہ بات لکھتے ہوئے کہ تم مان لے کہ ہمارے بابے سے غلطی ہو گئی یار، یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو؟ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس کوئی اللہ سے قرآن ہو جس میں 2.5 سال کی عمر لکھی ہوئی ہو، قرآن میں 2 سال آئی ہے۔ باقی جو سورۃ الاحقاف میں آیا 30 ماہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ پریگنینسی پلس دودھ چھڑانے کی عمر ہے۔
وہ دلیل انہوں نے وہاں پیش نہیں کی, انہیں بھی شرم آئی. لیکن آج کل کوئی بچے بچوڑے جو دیوبندیوں کے نکلے ہوئے ہیں نا, وہ 30 مہینے وہاں سے لا کے 2.5 سال بتاتے ہیں اللہ کے بندوں تمہارے ابوؤں کو نہیں پتا کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے. انہیں کم از کم اتنی حیا تھی کہ ہم اپنی بےزتی نہ کرائیں, تم لوگ اپنے ابوؤں کو مزید بے عزت کروا رہے ہو اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کو کوٹ کر کے. تو رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا 2 سال کے اندر اندر اگر کسی عورت کا دودھ کوئی بچہ پی لے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر, سید عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں راویہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت کا رشتہ تو صرف بھوک کی عمر تک ہے جب چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے اپنی پرورش کے لیے, اور وہ 2 سال جو قرآن میں رپورٹ ہوئی. اس کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اور وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ کم از کم 5 دفعہ پیے گا مختلف اوقات میں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, تو رشتہ اسٹیبلش ہوگا. 1 2 یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ پینے سے رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے رضاعت الکبیر کا مسئلہ, یعنی بڑی عمر کا بچہ یا بچی اگر کسی عورت کا دودھ پی لیں, یعنی وہ برتن میں نکال کے اگر کسی عورت کا دودھ دیا جائے, جس طرح ہیومن ملک بینک سے اگر کوئی شخص بڑی عمر کا دودھ پی لے, تو کیا اس کے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا؟ تو بالکل نہیں ہوگا. اس کے اوپر ہم پہلے علمی پوائنٹ نمبر 2 میں بحث کر چکے ہیں. لیکن چند احادیث ایسی ہیں جن کی وجہ سے امت کے اندر اس حوالے سے ایک موقف شاذ سامنے آیا, اور اس کی وجہ سے پھر علماء عرب نے بھی فتوے لکھے, امام ابن تیمیہ نے بھی فتویٰ لکھا. میں چاہ رہا ہوں یہ ایک مشکل مسئلہ ہے وہ آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. سورۃ الاحزاب کے اندر آیات نازل ہوئیں, ادعوہم لآبائہم, ان کو پکارو ان کے اپنے اوریجنل باپوں کے نام کے ساتھ. عرب کے اندر لے پالک بچوں کا رواج تھا, اور جب کوئی شخص کسی بچے کو لے کر پالتا تھا اس کے اوپر اس گارڈین کا نام بولا جاتا تھا. اس کی نمائندہ مثال خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لے پالک بچہ تھا زید ابن حارثہ. ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. پھر قرآن میں نازل ہوئی آیات کہ اس طرح لے پالک بچہ آپ کا بچہ نہیں بنے گا, کیونکہ رضاعت کے رشتے میں تو وہ بچہ نہیں ہے, وہ منہ بولا ہے. تو اب کے بعد آپ نے ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارنا ہے, اور پھر آیا کہ اگر ان کے باپ کے نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور مولا ہے, تم اپنا نام نہیں لگا سکتے. نبی اسلام نے بھی ظاہر ہے پھر نام کو چینج کر دیا ان کے, اور یہ اتنا کرٹیکل مسئلہ ہے کہ یہ قرآن میں سورۃ الاحزاب میں بیان ہوا, اور اسی وجہ سے زید ابن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا. کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے ایک شخص کے, زید ابن حارثہ. اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رسم بھی توڑی. زید ابن حارثہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو عرب کے کلچر میں وہ عورت تو نبی اسلام کی بہو تھی, تو اللہ تعالیٰ نے رسم کو توڑنے کے لیے نبی اسلام کو حکم دیا کہ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے آپ نے اب شادی کرنی ہے, سیدہ زینب سے. اب نبی اسلام تو دل میں ایک خدشہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ کیا بات کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ کرنا تھا, وہ یہ بات چھپاتے تھے جو علی اجویری نے کشف المحجوب میں لکھا کہ وہ عورت پسند آ گئی تھی نعوذ باللہ حضور کو, اور اس کی وجہ سے طلاق ہوئی اور بعد میں حضور نے شادی کی. وہ صابر سکر والا جو ڈرامہ بازی ہوئی بھی ہے, استغفر اللہ تو بولی. اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دل میں بات چھپاتے تھے, اور قرآن بھی نہیں تم لوگوں نے پڑھا ہوا. وہ بات یہ تھے, وہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کیا چھپاتے تھے کہ حضور اس بات سے خدشہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے اس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی. تو اللہ نے کہا کہ ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے, ہم نے اس عورت کو تمہارے عقد میں دے دیا تاکہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی ابہام باقی نہ رہے. یہ الفاظ موجود ہے, ٹوٹل قرآن و سنت ان کے بزرگوں کو اتنا آتا تھا. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابا شاہی کوئی نہیں, یہ چھوٹا جملہ ہے, کچھ اور ہی کہنا چاہیے. بڑی پیڑی شاہ کیا کہنا چاہیے, شاہی کوئی نہیں. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے, توہین آمیز چیزیں نقل کرو گے نبی اسلام کے بارے میں, ٹھیک ہے. خادم رضوی صاحب کی بات ہے, انہوں ہلکا نہ جانو جڑا پونکتا جائے نبی اتنے پونکتا جائے. وہ بابا جی نے پتا کہ سارے تو بڑے پونکے گئے جائے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تو اے کشف المحجوب دی باتاں. اچھا یہ وہ باتیں نہیں ہے جو چینج ہو گئی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اتنے نہیں فتوا پہنچا کہ چینج ہو گیا نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا, اور اس کانٹیکسٹ میں پھر زید ابن حارثہ کا نام قرآن میں آیا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اور سیدہ زینب کتنی خوش نصیب ہے, وہ باقی امہات المومنین پر فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح دنیا پہ ہوئے ہیں اور میرا آسمانوں پہ ہوا ہے. دنیا میں کوئی نکاح نہیں ہوا, پھر سیدہ زینب کا ڈائریکٹ اللہ نے نکاح کر دیا. نبی اسلام نے ڈائریکٹ ان سے شادی کر لی. ولیمے کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی لیکن نکاح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ نے کیا. اور یہ وہ فضیلت ہے جو سیدہ زینب کو باقی تمام امہات المومنین پہ حاصل ہے کہ ان کا نکاح اللہ نے کیا خود. اتنی بڑی رسم توڑنی تھی تو ایک بڑی شخصیت کے ذریعے توڑنی تھی, اور رسول اللہ سے بڑی تو کوئی شخصیت ہو نہیں سکتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نبی اسلام کے اپنے گھر کا واقعہ ہوا. زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا, اس میں چونکہ ایک کلچر میں تھا تو ایک اور ڈومیننٹ پرسنالٹی ابو حذیفہ تھے. وہ عمر سیریز میں ابو حذیفہ اور سالم اکٹھے شہید ہوئے ہیں جنگ یمامہ میں, وہ سین انہوں نے فلمایا. تو سالم جو ہے قرآن کے بہت بڑے عالم تھے چھوٹی سی عمر میں. سالم کو لے کر پالا ہوا تھا ابو حذیفہ نے,
اور بچپن سے لے کے پالا تھا. ان کی بیوی بھی ان کی ماں ہی لگتی تھی, اور وہ بھی بچہ ماں کی طرح ہی دیکھتا تھا ان کو. جب یہ آیات نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی, تو ان کے لیے بھی ایک امتحان بن گیا کہ یہ تو اب پردہ بھی شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ اب ماں تو نہیں رہی. اچھا, اب وہ عورت ہمت کر کے خود رسول اللہ کے پاس آ گئی. ماں تھی, تڑپ اٹھی, ابو حذیفہ کی بیوی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور مسلم میں تو کافی تفصیل کے ساتھ اوپر تلے 5-6 حدیث ہیں. اس عورت نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ, وہ تو میرے بچوں کی طرح ہے, لیکن جب سے یہ آیات نازل ہوئی ہے نا, تو اب وہ بچہ بھی اگر میرے پاس آتا ہے, ظاہر ہے وہ مجھے ماں ہی سمجھتا ہے, تو میرا خامد جو ہے نا, اس کے چہرے پہ میں ناگواری دیکھتی ہوں. تو مجھے بتائیں اب اس مسئلے کا حل کیا کروں میں. تو نبی الاسلام نے اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے صرف ان کو رخصت دی, اور کہا کہ اس طرح کرو کہ تم اپنا دودھ جو ہے نا وہ سالم کو پلا دو. اب وہ عورت جو ہے وہ ایک بار گھبرا گئی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اس نے کہا یا رسول اللہ, اس کی تو داڑھی بھی نکل آئی ہے, میں اس کو دودھ کیسے پلاؤں. اچھا, وہ بات تو جینوین تھی. نبی الاسلام مسکرا پڑے, آپ نے فرمایا اسے دودھ پلاؤ نا. اب حضور جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ سمجھی کہ ڈائریکٹ پلانے والی بات کر رہے ہیں. نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے کسی برتن میں نکال کے اسے دودھ 5 دفعہ پلا دو. یہ پھر پوری تفصیل سنن ابی داؤد میں آتی ہے, کافی لمبی حدیث ہے, کہ انہوں نے پھر 5 دفعہ دودھ پلایا, اپنا دودھ کسی برتن میں نکال کے, اور وہ اس بچے کو پلایا جس کی داڑھی بھی نکل چکی تھی. اور وہ کہتی ہیں اس کے بعد پھر میرے خاوند کی ناگواری اس حوالے سے ختم ہو گئی. اب یہ ایک حدیث ایسی تھی, ایک واقعہ ایسا تھا جس کو بنیاد بنا کر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا یہ عقیدہ تھا کہ بڑی عمر کی رضاعت بھی ثابت ہو جاتی ہے کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر. یہ وہ حدیث ہے مسلم شریف کی, ایک نہیں کئی ایک حدیث ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے. اور سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے بھی اگر کسی کو اپنا اس حوالے سے محرم بنانا ہوتا تھا, تو وہ اپنی کسی فیمیل جو بھتیجی یا بھانجی تھی, اس کا دودھ اس جوان کو پلوا دیتی تھی, اور یوں وہ پھر بغیر پردے کے بھی اس کے سامنے آ جاتی تھی. لیکن یہ سیدہ عائشہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہی تھی, اس کی وجہ سے باقی ساری حضور کی بیویاں ان سے نالاں تھیں. مسلم شریف میں موجود ہے, ام سلمہ اور باقی تمام امہات المومنین سیدہ عائشہ سے کہتی تھی کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں, یہ آپ نے غلط رزلٹ نکالا ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ صرف خصوصیت سالم کے کیس میں نبی الاسلام نے دی تھی, آپ جو اسے ایکسٹراپولیٹ کرتی ہیں یہ بالکل غلط ہے. اور اسی کے اوپر اجماع امت ہوا. آپ کو حیرانگی ہوگی, حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ ساری احادیث لکھ کے اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کہ تمام صحابہ کرام, تمام امہات المومنین, تمام فقہا, تمام محدثین, اور چاروں ائمہ اور 7 بڑے امام, 7 سے مراد یہ 6 یہ, اور آپ مسند احمد کو بھی ڈال لیں یا الموطا امام مالک کو ڈال لیں, سب کا یہ اتفاق ہے کہ رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک ہے, جو سورۃ البقرہ سورہ لقمان میں 2 سال آئی, اور بخاری مسلم میں بھی آیا کہ بھوک کی عمر تک 2 سال تک ہے, سوائے سیدہ عائشہ کہ یہ ان کا تفرد ہے, اس مسئلے میں انہیں غلطی لگ گئی. ہو سکتا ہے کسی شخص کو اس حوالے سے غلطی لگ جائے, اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے باقی جگہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دے اور اسے مخصوص واقعہ نہ سمجھے. لیکن باقی امہات المومنین اور تمام صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعہ خاص ہے ابو حذیفہ کے منہ بولے بیٹے سالم کے حوالے سے. اور اس قسم کے اور کئی واقعات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ نبی الاسلام نے اسپیسیفکلی کسی کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرما دی. مثلا حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری, ایک صحابی کی گواہی 2 کے برابر حضور نے کر دی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے. کیونکہ سنن نسائی میں پورا واقعہ ہے, نبی الاسلام نے کسی ایک جانور کا سودا کیا ایک شخص کے ساتھ, حضور رقم لینے کے لیے گھر گئے, واپس آئے تو وہ مکر گیا. الٹا اس نے کہا کہ آپ کا میرا سودا ہوئی نہیں ہے. حضرت خزیمہ وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا. بعد میں نبی الاسلام نے کہا کہ تو نے کیسے گواہی دے دی, تو وہاں موجود ہی نہیں تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں, گواہی تو شاید کوئی نہیں. جس نبی کے کہنے پہ میں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں مانی ہیں, اس مبارک زبان, اس سچی زبان کے کہنے پہ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں مانوں گا. تو نبی الاسلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ باقی معاملات میں تو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر میرا خزیمہ کسی مسئلے میں اکیلا بھی آ گیا تو اس کی گواہی تم نے 2 کے برابر کاؤنٹ کرنی ہے. اور یہ معجزہ پھر حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں جب حضور کا اپنا ریٹن لکھوایا ہوا ریکارڈ وہی کا جمع کیا جا رہا تھا, تو کم از کم 2 صحابہ سے وہ ریٹن ریکارڈ لیا جاتا تھا. زبانی تو سب کو یاد تھا, لیکن اس کو انشور کرنے کے لیے. لیکن ایک آیت قرآن کی ایسی تھی جو صرف ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی پڑی تھی, اور وہ حضرت خزیمہ تھے, اور وہ ان کی ایک ہی گواہی 2 کے برابر کر کے اس آیت کو پھر قرآن حکیم میں داخل کیا گیا. ویسے زبانی تو سب کو پتا تھا کہ وہ آیت موجود ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, ایک روایت میں یہ آئی ہے, ایک روایت میں دوسری آیت. برل وہ حضرت خزیمہ کے اوپر نبی الاسلام کا وہ معجزہ آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. تو یہ نبی الاسلام نے اسپیسیفکلی ایک صحابی کی گواہی 2 کے برابر کر دی. سیدہ عائشہ بھی یہی سمجھتی تھیں, امہات المومنین اور باقی صحابی یہی سمجھتے تھے کہ جس طرح کئی معاملات میں نبی الاسلام نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی خاص بات فرما دی جو ایکسٹراپولیٹ نہیں ہو سکتی, جس طرح حضرت خزیمہ کے کیس میں ہوا, اس طرح یہاں پہ بھی سالم کے کیس میں وہ ایک اسپیسیفک واقعہ ہے. جبکہ سیدہ عائشہ کو غلطی لگی اور وہ اسے ایکسٹراپولیٹ کرتی تھی, اور یہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو غلطی لگی ہے.
اسی قسم کا ایک اور مسئلہ جو پوری امت قبول کیے ہوئے، عبداللہ ابن عمر اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے. سورۃ المائدہ آخری سورت ہے جو شریعت محمدیہ کے احکامات جس میں نازل ہوئے ہیں شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے تو اس کے بعد بھی قرآن حکیم نازل ہوا. اس میں سٹارٹ ہی میں آیا کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کا ذبیحہ بھی اور ان کی عورتیں بھی. یعنی مسلمان مرد جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. جیوز اور کرسچن مرد مسلمان کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہ واضح فتویٰ قرآن میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کا یہ موقف تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو وہ سورۃ البقرہ کی آیت سے سہارا لیتے تھے جس میں آیا کہ مشرک جو عورت ہے وہ مؤمن مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اور وہ کہتے تھے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی شخص، کوئی عورت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ مانے یا اللہ کا بیٹا مانے. یعنی وہ جیوز اور کرسچنز کو بھی مشرک کافروں کی کیٹیگری میں رکھ کے عبداللہ ابن عمر اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے قائل نہیں تھے، حالانکہ قرآن میں آیا ہوا ہے. اب وہ قرآن کی اس آیت کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی تعویل کرتے تھے سورۃ البقرہ کی بنیاد پہ، حالانکہ سورہ بقرہ سے تعویل کرنا بنتا ہی نہیں. سورۃ البقرہ پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ مائدہ بعد میں نازل ہوئی ہے، وہ ایکسیپشن ہے. اس کو بھی حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کر کے کہا کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے سوائے عبداللہ ابن عمر کے، اور ان کا یہ قول شاذ ہے. یعنی اتنا بڑا بندہ، اس کو غلطی لگی، امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اسی لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے. کسی ایک صحابی کی رائے جو باقی تمام صحابہ سے ٹکراتی ہو وہ حجت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. صحابہ کا اجماع حجت ہوگا. یہاں پہ دیکھ لیں عبداللہ ابن عمر، یعنی جس طرح وہاں سیدہ عائشہ کو غلطی لگی، عبداللہ ابن عمر کو اس حوالے سے غلطی لگی کہ وہ کافر مشرک اور اہل کتاب مشرک میں فرق نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں، وہ اللہ جو اہل کتاب مشرک عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے، تو جو کوئی کلمہ گو مشرک ہے اس عورت کے ساتھ کیا شادی نہیں ہوگی؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، سنی مرد کی شادی کسی شیعہ عورت کے ساتھ کر دیں، یا سنی مرد کسی وہابی عورت کے ساتھ شادی کر لے، یا کوئی وہابی مرد کسی سنی دیوبندی یا بریلوی کے ساتھ شادی کر لے، تو کہتے ہیں رشتہ ہو گئی نہیں. جبکہ قرآن جو ہے وہ اہل کتاب کے بھی صرف آسمانی مذہب کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہوئی ہے. تو بھائی سنی شیعہ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بھی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. باقی علمی اختلاف تو ظاہر ہے وہ موجود ہے، وہ اپنی جگہ ہے. ہم نہیں کہتے ضروری کہ آپ کریں، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں وہاں تو چل جاتا ہے، لیکن جہاں کٹر قسم کا معاملہ ہے تو وہ کٹر پھر آپس میں ٹکرا کے نا وہ ٹوٹتے ہی ہیں، کوئی اینڈ رزلٹ کوئی اچھا نہیں نکلتا. وہاں پھر کف کا ہی دھیان کرنا چاہیے، اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے تاکہ بعد میں کوئی اس قسم کا مصیبت والا معاملہ نہ کھڑا ہو. یہ ایک میں نے ضمن بات عرض کر دی. تو میں نے آپ کو سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو بتایا اس کی ایک ایگزامپل بھی دے دی کہ عبداللہ ابن عمر کو بھی ایک مسئلے میں اسی طریقے سے غلطی لگی، لہٰذا یہ کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں. امت میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، غلطیوں سے پاک صرف پروفٹ کی ذات ہے. اس لیے کہ اگر وہ کسی معاملے میں کوئی اجتہاداً غلطی کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ان کی ریمیڈی فرما دے گا. نبی کے علاوہ کسی کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے. لہٰذا اب یہ جو بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ ہے اس حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ آج کی ڈیٹ میں یہ کوئی مسئلہ اس طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی فتوے لکھے جس طرح علماء عرب نے لکھے، ان سے پہلے ابن تیمیہ لکھتے رہے. آج بھی اکا دکا اہل حدیث قائل ہیں، باقی اہل حدیث کا بھی وہی موقف ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے. سیدہ عائشہ کے موقف کو وہ شاذ ہی سمجھتے ہیں اس حوالے سے، اسی لیے جب وہ شرح لکھتے ہیں بخاری مسلم کی تو وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کا موقف درست نہیں ہے. باقی اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چل گیا، میں وہ ضمن بتا دوں، اس کے ساتھ جڑا ہوا لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو اس کے ساتھ اس کا رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا. وہ بڑی عمر کی رضاعت کے جو قائل لوگ ہیں ظاہر وہ تو پھر اسی قسم کا رزلٹ نکالیں گے نا، تو چونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے لہٰذا اس قسم کا کوئی مسئلہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے آج کے جو علماء عرب نے فتوے دیے کہ اگر آپ کے دفتر میں کوئی عورتیں کام کرتی ہیں تو آپ 5 مختلف اوقات میں ان عورتوں کا دودھ برتن میں لے کے پی لیں تو وہ آپ کی بہنیں بن جائیں گی یا مائیں بن جائیں گی اور پھر آپ کا ان سے پردہ ختم ہو جائے گا. یہ فتویٰ جو علماء عرب نے لکھا نا وہ انہی روایتوں کی بنیاد پہ لکھا جو کہ منسوخ ہو چکی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں امام مسلم نے اتنی سمجھداری کی کہ یہ روایتیں لکھنے کے بعد پھر اینڈ پہ جا کے وہ روایت لکھی، اور اس پہ پھر بعد میں امام نووی نے چونکہ باب باندھے ہیں، امام مسلم نے نہیں باندھے تھے، تو اس میں انہوں نے وہ ہیڈنگ بنائی کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے. ان 5-6 حدیثوں کے اوپر ہیڈنگ بنائی رضاعت الکبیر یعنی بڑی عمر کی رضاعت، اور اس کے بعد اگلا چیپٹر باندھا کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے. اور ادھر وہی حدیث لے کے آئے مسلم شریف میں جو بخاری میں موجود ہے کہ رضاعت صرف بھوک کی عمر تک ہے، جو سورہ لقمان سورۃ البقرہ میں آیا 2 سال تک، اس کے بعد رضاعت اسٹیبلش نہیں ہوگی. لہٰذا امام بخاری امام مسلم نے اس حوالے سے ناسخ و منسوخ بتایا ہوا ہے اور امت اسی کو لے کے چل رہی ہے. میں آپ کو اتنی تفصیل سے آج نہ بھی بتاتا تب بھی عام بندوں کو یہی مسئلہ پتا ہے کہ اس طرح بڑی عمر کا کوئی بندہ برتن میں لے کے کسی کا عورت کا دودھ پی لے تو وہ رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ قائل تھے میں نے ان کے دلائل بھی بتایا، ان کو غلطی کہاں لگی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. علمی پوائنٹ نمبر 4 اور وہ ہے کہ یہ جو دودھ ہے کیا اس کی اجرت عورت لے سکتی ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جو عورت اللہ کی رضا کی خاطر والنٹیئرلی اپنا دودھ ہیومن
ملک بینک کے اندر جمع کروا رہی ہے تو اس کی اجرت نہ لے, اللہ سے اس کا معاوضہ لے. لیکن پھر بھی اگر ایسی عورتوں کی کمپنسیشن کے لیے انہیں رقم دی جائے تو قرآن کی روح سے یہ بالکل جائز ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اوپر لازم کیا ہے کہ اس کی اولاد کو بچوں کی ماں جو دودھ پلا رہی ہے, ایون طلاق ہونے کے بعد بھی اگر وہ کنٹینیو کروانا چاہتا ہے اسی اپنی ایکس بیوی کے ذریعے دودھ والا معاملہ, تو طلاق کے بعد بھی نانو نفقہ یعنی اس عورت کا سارا خرچہ پانی جو اب اس کی بیوی نہیں رہی, حالانکہ ان بچوں کی ماں ہے, ماں ہونے کی وجہ سے ایک دادا سے اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے, لیکن پھر بھی اس کا خرچہ جو ہے وہ مرد دے گا کیونکہ اولاد مرد کی ہوتی ہے. تو یہ اصل ہے قرآن کی آیت کہ آپ دودھ پلوانے کا جب معاوضہ دے سکتے ہیں کسی عورت کو, ایون حقیقی اس کی والدہ کو بھی بچوں کی, اور اس زمانے میں دائیاں بھی ہوا کرتی تھیں, تو آج کی ڈیٹ میں بھی اگر اس کا معاوضہ دے کر کوئی دودھ کو لیتا ہے تو اس کا جواز موجود ہے, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. علمی پوائنٹ نمبر 5, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دودھ بوتلوں میں جمع کیا جائے ان ملک بینکس کے اندر, تو ان کے اوپر باقاعدہ ٹیگ لگنا چاہیے, اس عورت کا نام اور شناختی کارڈ نمبر اور باقی ساری چیزیں, تاکہ اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے وہ دودھ لے کر جاتا ہے تو اسے پتا ہو کہ یہ وہ عورت ہے جس کا ریکارڈ یہ ہے. اور 5 دفعہ جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث بتائی کہ 5 مختلف اوقات میں اگر وہ ایک ہی عورت کا دودھ پیے گا تو چونکہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہونا ہے تو اسے پتا ہو کہ پھر یہ ٹریکنگ آئی ڈی ہے اس عورت کا کہ اس کی جتنی بھی اولاد ہوگی وہ اس کے بہن بھائی ہوں گے, ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں کیس آئے گا کہ کوئی بائی چانس وہیں پہ رشتہ ہو جائے, اور یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ آپ ایک دفعہ دودھ لینے گئے اور اگلی دفعہ اس ملک بینک میں گئے تو اسی عورت کا دودھ ہی آپ کو ملے, اور 5 مختلف اوقات میں جائیں اور ایک ہی عورت کا آپ کو دودھ مل رہا ہو. یہ آلموسٹ امپاسبل ہے. یہ کبھی یہ مسئلہ آئے گا ہی نہیں کہ 5 دفعہ ایک ہی عورت کا دودھ ایک بچہ پی رہا ہو اور وہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے, لیکن پھر بھی ریکارڈ موجود ہونا چاہیے تاکہ اس حوالے سے کسی کا کوئی شک کوئی وہم باقی نہ رہے. ویسے یہ پروبیبلٹی میں دیکھیں نا تو یہ بہت مشکل ہے کہ 5 دفعہ آپ کسی ملک بینک میں گئے اور 5 دفعہ آپ کو ایک ہی عورت کا دودھ ملا ہے, کیونکہ دودھ کا تو وہ اس طریقے سے کوئی بلڈ گروپ والا مسئلہ نہیں ہے. عورت کا دودھ تو موافق آ جاتا ہے جن بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس بہم کو نکالنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے. اب جو لبرل قسم کے علماء ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ ذرا کھلے ذہن کے علماء ہیں, جس طرح عرب میں یوسف القرضاوی صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ, فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے, مفتی اعظم قطر, انہوں نے تو بہت عرصہ پہلے فتویٰ دیا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا 5 کیا وہ 10 دفعہ بھی ایک ہی عورت کا دودھ پی لے, جب تک وہ عورت خود اسے دودھ نہ پلائے, برتن میں دودھ لے کر دودھ پلانے سے رضاعت اسٹیبلش نہیں ہوتی. اور یہی موقف ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی اڈاپٹ کیا ہے. اور پھر ظاہر ہے ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے پھر تھوڑی جذباتی گفتگو بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جو عورت اپنے سینے کے ساتھ لگا کے ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے مختلف 5 اوقات میں, تو اس عورت کے دل میں اس بچے کے لیے ایک جذبات آ جاتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کی جگہ ہے اور میں اس کی ماں ہوں. اگر برتن میں دیں گے تو وہ احساسات نہیں آتے, اس لیے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا اگر برتن میں دودھ نکال کے دیا جائے. تو یہ بالکل لاجیکلی بات غلط ہے. میں نے آپ کو جو رضاعت الکبیر کا مسئلہ اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا بخاری مسلم سے, اس میں تو برتن میں نکال کے دودھ پلایا گیا تھا 5 دفعہ, اور نبی علیہ السلام نے ایک اسپیشل کیس کی صورت میں حضرت سالم اور ابو حذیفہ کی جو بیوی تھی ان کا وہ ایک اسپیشل کیس کے طور پہ انہیں الاؤ کیا, تو وہاں پہ تو دودھ برتن میں پلایا گیا تھا. تو یہ دلیل دینا کہ برتن میں دودھ پلانے سے رضاعت اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک کہ عورت خود اپنے سینے کے ساتھ لگا کر نہ پلائے, یہ نان سینس بات ہے. اگرچہ قرآن حکیم میں جب دودھ پلانے کا ذکر ہے تو وہ عورت کے ڈائریکٹ دودھ پلانے کا ذکر ہے, ظاہر ہے کہ عموماً عورت ہی پلا رہی ہوتی ہے, یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ برتن میں دیا جائے, لیکن اس کی وجہ سے وہ رضاعت تو اسٹیبلش ہوگی کیونکہ اس کے پیچھے ریزن دودھ ہے, نہ کہ اس عورت کا اس بچے کو پالنا ہے. اب یہ الزامی جواب اینٹی وینم اور میں پکی دے رہا ہوں کہ اگر غامدی صاحب کا یا یوسف القرضاوی کا یہ فتویٰ مان لیا جائے کہ صرف وہی عورت ماں بنے گی جو خود سینے سے لگا کر دودھ پلائے, برتن میں دودھ پلانے سے ماں نہیں بنے گی, تو اس کانٹیکسٹ میں اگر دلیل اس کو بنانا ہے کہ عورت کے دل میں ماں کے جذبات آئیں تو اس سے زیادہ ماں کے جذبات اس بچے کے لیے آتے ہیں. ایک دن کا بچہ جو کوئی عورت لے کے پالنا شروع کر دیتی ہے, اگرچہ اسے دودھ نہ بھی پلائے, وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر دودھ نہیں پلائے گی تو وہ بچہ بڑا ہو کر نامحرم ہوگا اس کے لیے, کیونکہ منہ بولا بیٹا ہوگا نا, وہ بھتیجا اور بھانجا ہو وہ ایک الگ بات, لیکن اگر کوئی باہر سے ایک بچہ ایک عورت بچپن سے ایک دن کا لے کے پالے اور اسے دودھ نہ پلائے, اس کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ماں والی ہے نا, تو کیا قرآن مانتا ہے کہ وہ ماں مان جائے گی؟ نہیں مانتا. دودھ کے کیس میں مانتا ہے. تو یہ پتا چلا کہ اصل ریزن دودھ ہے, نہ کہ ماں کی طرح پالنا ہے. سورۃ الاحزاب میں تو آیا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو آپ ان کے اوریجنل باپوں کے نام سے پکارو, زید ابن حارثہ کہو نہ کہ زید ابن محمد. اسی طریقے سے سالم کی نسبت جو ان کے گارڈین کی طرف ہوئی تھی ابو حذیفہ کی طرف, انہیں بھی کہا گیا کہ اب یہ ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے اوریجنل باپوں کے نام کے ذریعے پکارو. تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ لے پالک بچہ بچپن سے لے کر بھی پالا ہو, ماں باپ کے جذبات بھی ہوں, تب بھی وہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. کیوں؟ دودھ نہیں پیا ہوا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ دودھ
اصل ذریعہ ہے جس کی وجہ سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے، نہ کہ کسی عورت کا صرف بچے کو ماں کی حیثیت سے پالنا اور اس میں جذبات آ جانا. کیونکہ انہوں نے ایک جذباتی دلیل دی تھی، میں نے اس کا جذباتی جواب بھی دیا اور علمی جواب بھی دے دیا اللہ کے فضل سے. کیونکہ آج کل جو بیچارے قرآن و سنت کا کم علم رکھتے ہیں نا، تو وہ پھر غامدی صاحب سے یا اس قسم کے جو تھوڑے، آپ میں آزاد خیال تو نہیں کہتا، تھوڑے لبرل سے علماء سے متاثر ہوتے ہیں کہ جی وہ بات تو صحیح ہے، اب انہیں سمجھ آئے گا نہیں انجینئر صاحب کی بات صحیح ہے کہ اگر صرف جذبات کے اوپر ہی فیصلہ کیا جائے پھر تو دودھ کے بغیر بھی رشتہ اسٹیبلش ہو جانا چاہیے. ایک دن کا بچہ اگر کوئی عورت لے کے پالتی ہے لیکن ادھر وہ بھی مانیں گے نہیں، قرآن اجازت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بنیاد جو ہے وہ دودھ پلانا ہے، نہ کہ صرف پالنا ہے. یہ لاجیکلی چیز ثابت ہو جاتی ہے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 6، اور وہ ہے لے پالک بچے سے متعلق ضروری چیزیں چند میں عرض کر دیتا ہوں چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو میں ہمیشہ انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی بچہ لے کر پال لینا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا جو بانڈ ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہے. ایک سیکس جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ایک نیچرل ایک جذبہ، اور دوسرا اولاد کی جو ایک بائنڈنگ ہے خاندان میں کہ ایک میاں بیوی مل کے ایک خاندان کو وجود بخشتے ہیں اور اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، خاندانی نظام. ان میں سے ایک چیز بھی کمزور ہوگی، رشتہ کمزور ہو جائے گا. اگر میاں بیوی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو رشتہ نہیں نبھے گا. اسی طریقے سے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہے لیکن اولاد نہیں ہے تو کچھ عرصے بعد وہ بس ایک ہاسٹل میں رہ رہے ہوں گے، دو روم میٹس کی شکل میں. ظاہر زندگی میں کوئی مشترکہ ایسا کام کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس کے لیے ایک موٹو کے طور پر اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، ایک ایم بنا کے. وہ تو اولاد ہی ہے. تو اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے 4-5 سال ویٹ کریں، اپنا علاج بھی کروائیں، الٹیمیٹلی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب اولاد ہونے کے چانسز نہیں ہیں یا کوئی مستقبل قریب میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اس سے ڈیلے نہ کریں، بچہ لے کر پالیں. اور بڑا نیکی کا کام ہے. یورپ امریکہ میں تو کئی لوگ جو ہیں وہ اولاد زیادہ تر لے کر ہی پال رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اور ریزن بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی ایک ہیومینٹی والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کے دلوں میں ایک ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے بچے لے کر پالیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس طرح یہاں بھی کئی لوگ جو ہے وہ عیدی سینٹر میں جا کے بچے لے کر ان کو پالتے ہیں. تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے کوئی بچہ لیں. میاں بیوی میں سے اگر اس بچے کی ہونے والی جو منہ بولی ماں ہے، اگر وہ کوئی بچہ لینا چاہ رہی ہے تو وہ اپنا بھانجا یا بھتیجا لے. بھانجا یا بھتیجا اگر عورت لے گی تو وہ اس عورت کا محرم پہلے ہی ہے، اس سے اس کا پردہ نہیں ہے. اور چونکہ وہ بیبی بوائے ہے اس لیے اس کے خاوند سے بھی اس کا کوئی پردہ نہیں ہوگا، مرد کا تو مرد سے کوئی پردہ نہیں ہے. اور اگر شوہر نے کوئی بچہ لے کر پالنا ہے تو وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے، کیونکہ وہ جو بچی ہوگی وہ محرم ہوگی اس مرد کے لیے. بھانجی یا بھتیجی، بھانجا یا بھتیجا اگر وہ مرد لے لے گا تو پھر وہ بڑا ہو کر اس کی بیوی کا تو محرم نہیں ہوگا نا، وہ اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی. تو اس سے پھر بھانجی یا بھتیجی لے کے پالنی چاہیے تاکہ اس کی بیوی کے ساتھ پردے والا مسئلہ بعد میں نہ رہے. اور اگر ایسی صورتحال نہیں بنتی، عورت کو بھانجی یا بھتیجی مل رہی ہے اور ظاہر ہے جب وہ بڑی ہوگی تو اس کے منہ بولے باپ سے اس کا پردہ ہوگا، وہ حقیقی باپ تو نہیں ہے. یا وائس ورثہ کر لیں کہ جو مرد ہے وہ بھانجا یا بھتیجا لے رہا ہے تو وہ بڑا ہوگا تو وہ اپنی منہ بولی ماں کا محرم تو نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں یہ کرنا چاہیے کہ چھوٹی عمر میں بچہ لیں. آج کل میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، مارکیٹ میں ایسے ٹیکے اویلیبل ہیں جو عورت کو لگائے جائیں تو اس کا دودھ اتر آتا ہے. ویسے پریگنینسی کے بغیر عورت کا دودھ نہیں اترتا، ایک نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے. اب جس عورت کو پریگنینسی ہو ہی نہیں رہی ہے تو اس کا دودھ کیسے اترے گا؟ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ ٹیکا آپ کو مارکیٹ سے سستے داموں مل جاتا ہے. ڈاکٹر سے آپ ایڈوائس لکھوا کے وہ ٹیکا لیں. وہ ٹیکا جب عورت کو لگایا جائے گا تو بغیر پریگنینسی کے بھی اس کا دودھ اتر آتا ہے. وہ دودھ 5 مختلف اوقات میں اس بچے کو پلا دے، بچہ ہے بچی ہے کوئی بھی ہے. اب چونکہ وہ ماں بن گئی تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے تحت اس کے ساتھ بھی اس کا حرمت والا رشتہ ہو گیا اور اس کے خاوند کے ساتھ تو آٹومیٹکلی ہو گیا. یہ ایک اس کا سولوشن ہے جو میرے ذہن میں ہے. اور ظاہر یہ سولوشن اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ 2 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ ہے. اگر 2 سال سے بڑا لیا تو پھر تو یہ سولوشن بھی پھر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے ایڈریس کر دیا کہ وہ ایک اسپیسیفک کیس تھا، اسے صحابہ کرام نے ایکسٹراپولیٹ کر کے امت لیول پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر تو بڑی عمر کو پہنچ کے ایک پردے والا معاملہ کرنا پڑ جائے گا اگر ایسی صورتحال بنتی ہے. تو کوشش کریں کہ چھوٹا بچہ لے کر پالیں 2 سال سے کم عمر کا، تاکہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر لیں. لیکن اس میں ایک خطرناک چیز جو ہو جاتی ہے، بچہ لے کر پالتے ہیں اور اس بچے کی جو فیملی ٹری ہے اس میں اوریجنل اس کی ماں یا باپ کو چھوڑ کے جو لے پالک جوڑا ہے جس نے لے کے پالا ہے وہ اپنا نام اس بچے کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کاغذوں میں بھی لکھوا دیتے ہیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نہیں دی. سورۃ الاحزاب میں نبی الاسلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی امت کو بھی بتایا گیا ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے اوریجنل باپوں کے نام کے ساتھ پکارو
یہی اللہ کے نزدیک انصاف پر مبنی ہے. اور اگر ان کے باپوں کے نام تمہیں نہیں پتا تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور مولا ہیں. نبی علیہ السلام کا اپنا منہ بولا بیٹا تھا زید ابن محمد. جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کا نام چینج کر کے اس کے اوریجنل والد کی طرف منسوب کر دیا, زید ابن حارثہ. پہلے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے. یہاں پہ وہ بچہ لے کے پالتے ہیں اور کہتے ہیں جی کاغذی کروائیے نا جی, ہم نام چینج کر رہے ہیں. وہ اس کا والد نہیں ہوتا. لکھوانا ہے تو گارڈین میں لکھوا لے, سرپرست. والد وہی اوریجنل رہے گا جس سے لے کے آپ نے یہ بچہ پالا ہے. اور اگر کوئی نامعلوم والد ہے کسی کا, جس طرح ایدی سینٹر میں ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی بچہ گمشدہ ملتا ہے اور وہاں پہ, تو اس کیس میں بھی آپ اپنا نام اسے نہیں دے سکتے. اس کیس میں پھر یہ ہے کہ حکمران وقت کی طرف اسے منسوب کیا جائے یا صرف گارڈین کا نام لکھا جائے. اور وہ حکمران وقت کی طرف بھی وہ والد نہیں ہوگا, ظاہر وہ آنری طور پہ ایک بات ہو رہی ہے. والد کا نام پھر بھی نہیں دیا جا سکتا, گارڈین کا نام دیا جائے گا. اور یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پہ جنت حرام ہے, اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے. اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ نصیحتیں لکھوائی تھیں. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی, یہ وہ حدیث ہے جو مولا علی کو خود حضور نے لکھوائی ہوئی ہے. اس میں یہ تھا کہ جو مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے اس میں بھی اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور جو کوئی شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دے اس میں بھی اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا ایسے بدعتی کی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دیا. یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام ناراض ہو گئے تھے. انہوں نے صرف اپنی ایک سیاسی چال کے طور پر حمایت حاصل کرنے کی خاطر عبید اللہ ابن زیاد, جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ اس کے سامنے نعوذ باللہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کے رکھا گیا, جس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو وہ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر کوفہ تھا یزید کی طرف سے, اس کا جو والد تھا نا ابن زیاد, وہ خود بھی آؤٹ آف ویڈلاک ہی پیدا ہوا تھا, حلالی نہیں تھا. اس کی ماں کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ایک کوئی تعلق تھا, اس سے وہ پیدا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی طرف تو منسوب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لیجیٹمائز رشتہ نہیں تھا. تو لیکن کیونکہ وہ ایک دلیر تھا, حضرت علی کا شیعہ تھا, بڑا قریبی تھا حضرت علی کا, یہ عبید اللہ ابن زیاد کا والد ابن زیاد. حضرت معاویہ نے اسے گورنر لگایا اپنے دور حکومت میں, پھر اسے اپنے قریب کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کروا دی کہ یہ میرا بھائی ہے, کیونکہ میرے والد نے نعوذ باللہ اس کی ماں کے ساتھ, استغفر اللہ, بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اور یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ آ کے حضرت ابو بکر کو, ایک صحابی ابو بکر جو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ہے ابو بکر, ان کو آ کے لوگ کہتے تھے کہ دیکھا تیرے بھائی نے کیا کام ڈالا ہے. وہ بھائی لگتا تھا رشتے میں ابن زیاد, والدہ کامن تھی. تو ابو بکر کہتے ہیں میں کیا کروں, مجھے بھی پتا اور انہیں بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا بھائی بنا لیا اس طریقے سے, اور صحابہ کرام سخت ناراض ہوئے. یہ بھی وہ چند وجوہات تھی جن کی وجہ سے یعنی صحابہ کرام کو بڑا غصہ تھا کہ شریعت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. بعد میں تقی عثمانی باقی لوگوں نے کہا نہیں وہ نکاح کی ہی ایک شکل ہوا کرتی تھی. یہ گواہیاں پیش کر رہے ہیں, اور بخاری مسلم میں وہ لوگ جو ڈائریکٹ فیکٹنگ ہیں وہ حدیثیں فٹ کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر جنت حرام کروا لی ہے ابن زیاد نے. تو صحابہ تو اس پہ ایک دوسرے کو حدیثیں سنا رہے ہیں, اور یہاں تک عثمانی پکڑ کے وکالتیں کر رہے ہیں نہیں وہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا. ان کو زیادہ دین پتا ہے صحابہ کرام سے, یہ تو بابوں کا دین لے کے چل رہے ہیں. صحابہ اہل بیت کے ساتھ کا کیا لینا دینا. تو یہ مجھے مجبوراً مسئلہ بیان کرنا پڑا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماموں جی کو نہ چھیڑوں, لیکن کہیں پہ اگر بخاری مسلم میں ماموں جی نے کوئی کام کیا ہے یا کام ڈالنے والی بات میں نہیں کرتا, وہ کہیں گستاخی ہو جاتی ہے, تو وہ تو پھر آٹومیٹکلی بیان ہو جاتا ہے نا. وہ جس طرح ہمارے مولانا ساق صاحب کہتے تھے کہ جب ہم توحید بیان کرتے ہیں نا, تو انہوں نے جو توحید اور توہین کا جو آپس میں ریلیشن بنایا ہے تو ان کی نظر میں تو وہ توہین ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک مسئلہ میں نے بیان کیا لے پالک کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کہ غیر باپ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے ورنہ آپ کے اوپر جنت حرام ہے. اب جن لوگوں کے ساتھ بچپن میں ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ ان کے نام چینج کروا دیے تھے, اگر آپ وہ کروا سکتے ہیں آسانی سے تو کروائیں, اگر نہیں کروا سکتے تو ایٹ لیسٹ بول چال میں اپنے آپ کو اپنے اوریجنل باپ کی طرف منسوب کریں, ڈاکومنٹس میں چلے جو بھی لکھا ہوا ہے. لیکن مستقبل میں بھی اگر کوئی بچہ لے کے پالتا ہے تو وہ کاغذی کارروائی کرنے کے لیے جان بوجھ کے یہ کام نہ کرے, پھر وہ بچہ قصوروار نہیں ہوگا, اس بیچارے کے تو اختیار میں نہیں ہے, اس کے گارڈین جو ہے نا وہ مارے جائیں گے, اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے, لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور اس طریقے سے نام چینج کر دیتے ہیں. تو یہ اوریجنل مسئلہ ہے. بعض جو اہل حدیث علماء ہیں, آپ کو پتہ ہے اکثر ان میں ایسے ہیں جن میں بالکل فقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, خصوصاً سلفی جو عرب کے علماء ہیں, انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کے ایک نیا مسئلہ بیچ میں کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ
औरत शादी के बाद अपने नाम के साथ खामन का नाम नहीं लगा सकती, वरना उस पर जन्नत हराम है। और हदीस ये लेते हैं कि उसने अब अपने बाप का नाम बदल दिया। मसलन किसी की बेटी का नाम था आयशा उमर, सपोज, अब उसकी शादी किसी अली नाम के लड़के के साथ हो गई और शादी के बाद उसने अपना नाम कर लिया आयशा अली। वो कहते हैं इस पर जन्नत हराम हो गई, क्योंकि इसने अपने बाप का नाम बदल दिया। अब मुझे बताएं, अगर गोरों को उर्दू आती हो और खुदा न खास्ता इन उलमा को अंग्रेजी आती हो तो इस दीन का मजाक ही उड़ेगा ना। ये नाम तब्दील हुआ है, किसी दूसरे बाप की तरफ मंसूब नहीं हुआ। और जालिमो शनाख्ती कार्ड पे पढ़ो, वहां ये नहीं लिखा होता कि वालिद का नाम, वहां लिखा होता है जोजा फला। तो बाप का नाम तो उसका वही रहता है, वो खाने में होता है खामन का नाम। वो खामन की निस्बत साथ लगा लेती है, नाम नहीं उसने अपने बाप का बदला। अगर वो ये करे ना कि शादी के बाद वो अपने खामन के नाम को वालिद वाले खाने में डलवा ले, ये कौन डलवाएगा? इतनी फकादगी की उलमा में ही हो सकती है। और यहां बैठ के वापी दफा कर रहे होते हैं उनके फतवों का। यार अल्लाह के बंदो, पहले तुम लोगों के गलत फतवों की वजह से कुरान और सुन्नत की काफी बदनामी हुई है। लोग कहते हैं कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ते हैं तो ये रिजल्ट निकालते हैं। भाई अगर कोई वाबी, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई शिया कुरान और हदीस से जानबूझ के यूं कान पकड़ने की बजाय कोई और चीज पकड़ के रिजल्ट निकाल रहा है तो इसमें कुरान और हदीस का कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल वाज़ेह है। ये उसने अपने नाम की निस्बत बदली है, अपने बाप का नाम नहीं बदला, लिहाजा उस पर यह हदीस फिट नहीं होगी। मैंने तो खैर ये भी नहीं होने दिया। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं, 2 दफा बीच में शनाख्ती कार्ड बन चुका है मेरी वाइफ का। तो मैंने उसका शनाख्ती कार्ड पे नाम जो था उसके वालिद की तरफ मंसूब था, वही नाम रहने दिया। हाँ, खामद के खाने में मेरा नाम आया, लेकिन जो उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा था उसमें मैंने अली साथ जो है ना वो दाखिल करने की कोशिश नहीं किया। मैंने खुद कोई नहीं किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस चीज को जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं शरई मसला बता रहा हूं कि अगर कोई इस तरह करता है बाद में, और वो आप जब जाते हैं शनाख्ती कार्ड बनवाने, शादीशुदा जोड़ा जब भी जाता है ना शनाख्ती कार्ड के लिए, बीवी ने जरा शादी के बाद पहला काम ये करना होता है कि शनाख्ती कार्ड नया बनता है, क्योंकि वो खामन का नाम अब आना होता है वालिद की बजाय। तो वो पूछते हैं कि हाँ जी इसके नाम के साथ अब आपका नाम लगा दो, वो खुद से चेंज कर देते हैं। तो मैंने स्पेशली से कहा था कि इसका नाम वही रहने दो जो इसके वालिदैन ने रखा है, मैंने नहीं चेंज करना, मेरे लिए इतनी इजाजत काफी है कि खामन का नाम आ गया। तो अब वो जबरदस्ती मैंने अपना टुकड़ा साथ जोड़ के तो नहीं करना ना, खामन का नाम आ गया ना, वालिद का खाना ही वहां से खत्म हो गया, और मैं क्या करा? ठीक है ना, खाना ही खत्म हो गया, उसकी जगह मेरा खाना आ गया, तो बस ये काफी है, नाम चेंज करने की क्या जरूरत है। लेकिन शरई मसला यह है कि अगर कोई कर भी ले तो ये कोई दूसरे बाप की तरफ उसने अपने आप को मंसूब नहीं किया, ये सिर्फ निस्बत नाम में चेंज हुई है, और वो भी खामद के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, ना कि बाप के तौर पे। ये मसला बड़ा सेंसिटिव था, इसलिए मैंने इसको यहां पे जरूरी समझा के आपसे बयान कर दूं। इनमें पॉइंट नंबर 7, सेकंड लास्ट, वो है मुसाहरत का मसला। मुसाहरत एक सेंसिटिव इशू है। अरबी जुबान में ससुराली रिश्तों के लिए टर्म यूज की जाती है मुसाहरत की, लेकिन यहां पे फिका हनफी ने चंद एक ऐसे खतरनाक मसाइल बताए जो अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं, पर्चियों के जरिए भी, हमारी अकेडमी में फोन करके। तो मैं चाह रहा हूं वो भी क्लियर कर दूं, उसकी वजह से काफी लोग परेशान भी होते हैं, और बाद लोग जो है वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बाद साइको भी हो जाते हैं कि पता नहीं अब हमारा रिश्ता बाकी रहा अपनी बीवी के साथ या नहीं रहा, वहम का शिकार भी हो जाते हैं। और वो फिका हनफी की किताबों में आपको ये बुनियादी मसला मिल जाएगा। बार शरीयत उर्दू जुबान में आला हज़रत के खलीफा मुफ्ती अमजद अली साहब ने लिखी, उन्होंने भी ये लिखा मसला। ये फिका हनफी का मुश्तरका देवबंद और बेलवियों का मसला है, और बल्कि शादीशुदा लोगों को परेशान करने के लिए ना अक्सर ये मसला वो खुद से बताते हैं, किसी के दिमाग में नहीं होता, पहले खुद डालते हैं। जिस तरह इनकी फिका की किताबों में लिखा है, कोई कुत्ते के साथ ये कर ले, कोई बकरी के साथ कर ले, किसी के दिमाग में भी नहीं आया होता। तो छोटे छोटे बच्चों को ये उन दरस निज़ामी के कोर्सेज में ये पढ़ाते हैं, तो किसी के दिमाग में नहीं भी आना ना तो वो चीजें आ जाए। इस तरह ना ये शादीशुदा लोगों को ना ये दिमाग में डालते हैं कि जी गलती से अगर कोई मर्द रात के वक्त उठा और उसका शहवत वाला हाथ बजाय अपनी बीवी के अपनी बच्ची पे पड़ गया तो उसकी बीवी हमेशा के लिए उस पर हराम होगी, 3 तलाक, दोबारा शादी भी नहीं हो सकती। लो सामो, गलती से भी, सरकार जानबूझ के नहीं, जरा पॉइंट टू बी नोटेड, गलती से। मुझे बताइए कुरान और सुन्नत का मिजाज है कहीं पे कि गलती से भी हो जाए? इससे वो मुसाहरत का रिश्ता बताते हैं। इस तरीके से अगर किसी दामाद ने अपनी सास को हाथ लगाया और एग्जैक्टली उस वक्त कोई गंदा ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसकी अपनी बीवी से फारिग होगी हमेशा के लिए। ये कोई उससे गलत काम की बात नहीं हो रही, सिर्फ टच करने के ऊपर। इससे भी खतरनाक मसला, किसी ससुर ने अपनी बहू के सर पे हाथ फेरा या उसको एक ज़रा उसकी बच्चियों की जगह मारम है, हमेशा के लिए मारम है, इवन वो तलाक भी दे दे उसका बेटा तब भी मारम है, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 23 के तहत। अगर उसके ससुर की नीयत उस वक्त खराब थी हाथ लगाते हुए सिर्फ, तो वो बहू उसके अपने बेटे के अंदर से निकल गई। बेटा बेचारा मजदूरी में गया हुआ है, वो तलाक का इख्तियार बेटे को था, ससुर ने पकड़ के तो वो बहू फारिग करवा दी। ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया है, नाउजुबिल्लाह। फिका हनफी वालों को कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। जो फिका हनफी के जो बाप परेशान है ना कि हमारे बच्चे जो है वो हमारी बहू के पीछे पागल हुए हैं और इसको तलाक नहीं देते हैं, तो तलाक देने की जरूरत नहीं है। तुझे बिस्मिल्लाह करो तो फिका फारिग हो जाएगा, तो पुत्र बाहर होगा तो सिर्फ हाथ लाल होते फारिग। ये मैं मजाक इसलिए उड़ा रहा हूं कि ताकि पता चले कि आपके बुजुर्गों ने इस्लाम की क्या खिदमत की है। लो सामो, उन्होंने दसो
کہ میں ہوں یہ کیا کراں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یا یہ کیا کراں کہ بابے تے بڑی پیڑی شاہ ہے، وہ نواں شعر میرے کو ڈالا ہے انہوں نے. اب یہ وہ مسائل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کوئی سسر بہو کو اس طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ لعنت کمار ہے. اس کے بیٹے کی طلاق کہاں سے واقع ہوگی؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی. استغفر اللہ تو. اگر یہ مسائل اسی طریقے سے تھے تو سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہوتا. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ بتا دیا کہ یہ حرمت والے رشتے ہیں، ان میں بھائی یہ آپ کے جو بنائے ہوئے رشتے ہیں نا یہ کوئی نہیں آتے. جھوٹی اور جعلی گھڑی ہوئی روایتوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ مسئلے خز کیے، اسی لیے پھر امام بخاری نے ان کی مٹی پلیت کی ہے فقہ حنفی والوں کی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول لیا سورہ النساء کی آیت نمبر 23 جس میں محرمات ابدیہ آئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں ہمیشہ کے لیے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. یہ محرمات ابدیہ والی جو آیت تھی اتنی دفعہ آئی ہے تو میں نے ویسے پرنٹ کر کے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا اگر مجھے موقع ملا میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں گفتگو مکمل ہو، لیکن اب چونکہ اتنی دفعہ بیان ہوئی ہے تو میں نے کہا چلے میں کور کر دوں. اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں یعنی بھائیوں کی بیٹیاں. اور اسی میں اجماع امت ہے کہ ان کی آگے جو بیٹیاں نا وہ بھی حرام ہوگی. وہ مجھ سے ایک ویڈیو میں غلط اجتہاد ہوا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا تھا پوری تحقیق کر کے، کیونکہ میں نے اس کو غلط قیاس کیا تھا کہ چونکہ اس کا آگے باپ ڈفرنٹ ہو جائے گا تو شاید وہی انالوجی بنے گی جو آپ اپنی کزن میرجز میں کر سکتے ہیں. پھر مجھے ایک مولانا اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں کاشف بھائی، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ہے یہ مسئلہ تو آپ اس پہ تحقیق کریں. میں نے کہا کوئی حدیث ان کا حدیث تو نہیں. پھر میں نے مختلف علماء سے پوچھا، شیعہ سے بھی سنیوں سے بھی، سب نے کہا حدیث کوئی نہیں، یہ اجماع امت سے ٹرانسفر ہوا ہے. یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھتیجیاں اور بھانجیاں جو ہے نا ان کی اولادیں بھی آپ کی بھتیجیاں اور بھانجی ہیں، اگرچہ ان کی آگے جو اولادیں ہیں وہ کسی اور مرد سے ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ قیامت تک جتنی اولاد ہے نا اسی طریقے سے حرام ہوگی جس طرح آپ کی اپنی پوتے پوتیاں اور آگے نواسے نواسیاں اسی طریقے سے. تو تمہاری بھتیجیاں. وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہنوں کی بیٹیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جو دودھ کے رشتے میں ہیں، یہ وہ آ گیا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری جو بہنیں ہیں رضاعت کے رشتے میں، یعنی جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وامہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی جو ساس ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی اس کی جو ماں تھی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرمت والا رشتہ ہو گیا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بچیاں جو تمہاری عورتوں کی ہیں اور تمہاری پرورش میں ہیں. یعنی ایک عورت جس کی بچیاں تھی اس نے دوسری شادی آپ کے ساتھ کی، اس کا خاوند فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، تو پہلے خاوند سے جو اس کی بیٹیاں ہیں نا وہ اب آپ کی بیٹیوں کی مانند ہے کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ آپ نے شادی کر لی. تو یہ اس کا ذکر ہے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کے کیس میں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو ان کی جو پہلے خامدوں سے بچیاں ہیں وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی مانند ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، صرف زبانی کلامی رشتہ ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر طلاق ہو گئی، تو اب جو اس کے پہلے خامد کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں کیونکہ آپ نے ان کی اس والدہ کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر اس حوالے سے کوئی حرج نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہوئی ہیں ان کی بیویاں یعنی تمہاری جو بہو ہیں وہ بھی تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جس طرح بیٹے کے لیے باپ کی ساری بیویاں حرام ہے، خواہ وہ ڈائریکٹلی اس کی اپنی ماں ہو یا رشتے میں جو ماں، اسی طریقے سے آپ کے بیٹے نے جس کے ساتھ صحبت کی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب آپ کے اوپر حرام ہوگی، وہ بھی آپ کی بیٹیوں کی مانند ہے یعنی آپ کی بہو. یہ وہ 12 رشتے آئے اور پھر ساتھ آیا ایک ٹیمپرری طور پہ جو حرمت والا رشتہ ہے جو پرماننٹ نہیں ہے، وقتی طور پہ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا کہ تم دو بہنوں سے اکٹھا نکاح والا معاملہ کرو. یہ اب عارضی ہے. اگر آپ کی بیوی فوت ہوگی تو آپ اپنی سالی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت کوئی اپنی سالی کے ساتھ اور بیوی کو رکھتے ہوئے شادی نہیں کر سکتا. یہ وقتی طور پہ حرام ہے. اگر وہ فوت ہوگی تو اس کے بعد شادی ہو سکتی ہے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے تم سے کوئی غلطی ہو چکی اس میں معافی مانگو اور وہ سارا اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا اسے ختم کرو. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 5 شروع ہوتا ہے. پھر پارہ نمبر 5 کے سٹارٹ میں بھی ایک اور رشتہ بھی بیان ہوا کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد کی بیوی سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے مرد کے عقد میں. یہ بھی ٹیمپرری طور پہ ہے، اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکتے ہیں. اب یہ جو ذکر آیا کہ دو بہنوں کو آپ ایک نکاح میں ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتے، یہ کے بعد دیگرے کر سکتے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام.
سیدہ رقیہ اور ام کلثوم نبی علیہ السلام کی دو اپنی حقیقی بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں تھی، اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا، یعنی نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور آپ کی بیٹیاں ان کے عقد میں آئی، اور بہت بڑی فضیلت ہے، کسی اور شخص کے حق میں یہ فضیلت نہیں ہے۔ ہمارے علم میں تو پلانٹ ارتھ پہ ایسا کوئی اور خوش نصیب کسی بھی امت میں نہیں ہے کہ وقت کے پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے عقد میں آئی ہوں، یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ لیکن بیعت وقت نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ اچھا قرآن میں اتنا ہی ذکر تھا، اس کی ایکسٹینشن پھر نبی علیہ السلام نے کی ہے، بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی کسی مرد کے ہاں، اور خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ہی وقت میں کسی عورت سے اور اس کی پھوپھی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، یا تو اس کی پھوپھی سے شادی کریں یا اس سے کریں، ایک وقت میں نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ کی بیوی مر گئی اس کی پھوپھی سے کر سکتے ہیں، یا وہ مر گئی اس کی بھتیجی سے کر سکتے ہیں، اس طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ کو ایک فارمولہ پتا چل گیا، اور وہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ وہ تمام دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے وہ کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا قرآن میں تو آیا کہ دو بہنیں کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، اب یہ دو بہنوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو یہ آپس میں کیا بن گئے؟ بہن بھائی بن گئے نا، تو کیا بہن بھائی کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو بس یہ فارمولہ بن گیا کہ اب یہ دو عورتیں ہیں یہ اکٹھی کسی تیسرے مرد کے ہاں نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی مرد اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے، اس میں آیا کہ وہ تو حرام ہے، اب اس مرد کی جگہ آپ عورت تصور کر لیں، یعنی وہ بھتیجی اور وہ پھوپھی وہ کسی تیسرے مرد کے ہاں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ خالہ اور بھانجی میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، یعنی یہ خالہ اور وہ بھانجا ہو گیا، کیا خالہ اور اس کا بھانجا آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ تو اب اگر اسے آپ بھانجی تصور کریں تو یہ دو عورتیں بھی کسی ایک مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک سمپل فارمولہ ہے، اور یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوتا بھی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی کبھی پوچھ لے تو اس کے لیے، ادروائز اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا معاشرے میں، یہ تو اسٹیبلش ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے، کبھی ایک بار کوئی کمپلیکس کیس آ جائے تو آ جائے، ادروائز عموماً اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اس طریقے سے رشتے چلا رہا ہو اور شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو بے نمازی بھی ہے نا وہ بھی نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہے نا وہ علماء سے پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جنازہ بھی اینڈ پہ علماء نے ان کا پڑھانا ہوتا ہے، باقی آگے پیچھے بے شک مسجد کا منہ بھی نہ دیکھیں، لیکن کم از کم جو ریچولز ہیں، رسومات، بس یہ دین ریچولز کا ہی نام رہ گیا، تو اس میں بلکہ یہ آپ کو زیادہ اس معاملے میں سینسٹیو نظر آئیں گے۔ نماز ایک نہیں پڑھتے ہوں گے اور نکاح طلاق کے مسائل اتنی وہ شوق سے پوچھ رہے ہوں گے اور اتنے ڈر ڈر کے پوچھ رہے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنا پرہیزگار آدمی ہے، اور پرہیزگاری ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھی کبھی۔ لوگ اپنا مسئلہ بدل لیتے ہیں، کٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں، جا کے اہل حدیثوں سے فتویٰ لے آتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو لکھوایا جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، اور وہ اہل حدیث بس صرف اس مدرسے کے گیٹ کے اندر ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہی کہتے ہیں نجدی۔ تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں، وہ جس طرح حنفی دیوبندی بریلوی حلالہ کرواتے ہیں نا، تو یہ اہل حدیث حرامہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ کٹھی 3 طلاقیں واقع ہوگی بھائی، اب دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی، اس پہ بالکل اہل سنت کا اتفاق ہے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں نے اس کو بریف کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں، ہماری اکیڈمی میں لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی چونکہ جوڈیشری کا کیس ہے، آپ علماء کے پاس جائیں، ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، ان سے ریٹن میں فتویٰ لیں، ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے بھی نا، تب بھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ون سائیڈڈ آپ فتویٰ پوچھ رہے ہیں نا، دوسری پارٹی تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس طرح کے جب نکاح طلاق کے مسائل ہوں، دونوں پارٹیاں کسی عالم کے سامنے بیٹھیں، دونوں کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوں، پھر کسی مسئلے تک پہنچا جائے گا۔ نکاح کے کیس میں کیا فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس عورت سے شادی کرنے لگا تو بس اجازت ہے جی؟ باقاعدہ پوری سرمنی کی جاتی ہے، گواہ بٹھائے جاتے ہیں، نکاح رجسٹرار بلایا جاتا ہے، ایک خطیب آتا ہے جو نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے۔ طلاق کے مسائل فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے، اس طرح فون پہ نہیں مسئلے پوچھے جاتے۔ جن کا بھی مسئلہ ہو بھائی، جس مسئلے میں آپ تھے انہی کے پاس جائیں، انہی کے سامنے اپنے مسائل رکھیں اور فتویٰ لیں۔ یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے ہمیں جو ہے اس معاملے میں آزمائش میں مبتلا نہ کیا کریں، ہم اگر مسئلہ بتائیں گے بھی تو وہ صرف مسئلے کے طور پر ہوگا، اس کے اوپر آپ عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو دوسری پارٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے فتوی والا معاملہ ویسے بھی ریٹن میں ہوگا، اور ریٹن والا جو اتھارٹی ہے ہمارے پاس ہے بھی نہیں ہے، نہ ہم اسے پریکٹس کرتے ہیں، ہم صرف دینی مسائل بتاتے ہیں۔ ریٹن میں فتووں کے لیے آپ علماء جو ہیں ان سے رابطہ کریں، جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو لکھ کے پورے شواہد کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دیں گے۔ تو یہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا، میں نے اس لیے اس کو مساہرت کے مسئلے کو بھی بیان کر دیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرمت والے ہوتے ہیں، یعنی بلڈ لائن کی وجہ سے، اور 7 سسرالی رشتے ہیں جو حرمت والے ہو جاتے ہیں، یعنی سسر اور بہو کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد کے لیے اس کی ساس محرم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو حدیث امام بخاری نے لی، ابن عباس کا قول، اس کے نیچے تعلیقاً پھر انہوں نے یہ مساہرت کا سارا مسئلہ ڈسکس کیا کہ اگر کوئی ہاتھ لگا لے اس طریقے سے، اور پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ یہ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں یہ بالکل جعلی ہیں، ان کی کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ اگر ایک سسر نے اپنی بہو کو غلط نیت سے ٹچ کیا ہے، صرف ٹچ کیا ہے، اور وہ اس کے بیٹے کے حق سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی، کتنا بڑا ظلم ہے یار، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پھر امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقاً سارا ڈسکس کیا ہوا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 8 آخری، اور وہ ہے وٹا سٹا کی جو شادی ہے، نکاح شغار جسے کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی وٹا سٹا کی شادی، صحیح بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی تیرے عقد میں دیتا ہوں
تو اپنی بیٹی میرے عقد میں دے بغیر حق مہر کے. یعنی حق مہر یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی, تم اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. اس قسم کے رشتہ کرنے کو نبی اسلام نے حرام قرار دیا ہے. یہ جو وٹا سٹا ہے یہ حرام ہے, جس میں حق مہر نہ ہو, بیٹیاں عدل بدل کی جائیں. بعض لوگ یہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں نا وٹا سٹا حرام, تو وہ سمجھتے ہیں جو ہمارا اسٹیبلش وٹا سٹا یہ بھی حرام ہو گیا. نہیں, یہ بھی حرام نہیں ہوگا اگر کوئی شخص حق مہر رکھ لے. یعنی کوئی شخص اپنی بیٹی کسی کے عقد میں دے اور اس کا نکاح کروائے حق مہر کے عوض, اس کے بدلے میں حق مہر کے عوض اس کی بیٹی سے نکاح کرے, تو یہ وٹا سٹا بھی حرام نہیں ہوگا. حق مہر کو سکپ کرے اس بنیاد پہ کہ میں نے بیٹی چکے تمہیں دی, تم نے بیٹی دی, تو یہی وہ اس کے ایکویلنٹ ہو گیا. اس طرح کا رشتہ نکاح کرنا حرام ہے, یہ نکاح اسٹیبلش نہیں ہوگا. باقی ہمارے جو پنجاب کے معاشرے میں عموماً وٹا سٹا کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کی سسٹر کے ساتھ اس کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے بھائی کی شادی کر دی جاتی ہے, اور یوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رشتے کو ایسا مضبوط کریں گے کہ اسے خطرہ پڑ جائے گا اگر علیحدگی والا کو معاملہ ہوا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو میری بہن کو بھی وہاں سے طلاق پڑ جائے گی, اور یوں زبردستی ایک رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جائز ہے بشرطے کہ اس میں حق میں رکھا جائے, حرام نہیں ہے. لیکن اس طریقے سے آپ رشتے کو مضبوط کر نہیں سکتے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بیچارے میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, دونوں جوڑوں میں سے ایک جوڑے کی آپس میں نچاکی ہوتی ہے اور وہ دشمنی اس لیول پہ پہنچتی ہے کہ پھر دونوں کے ماں باپ مل کے وہ ہنستا بستا گھر اجاڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں تو ہی طلاق دے, انہیں تیری پینٹ چھڑی ہے, تو ہی تیری پینٹ چھاڑ دے. اس کی کیا پینٹ چھوڑنی, وہ اپنے اوپر خود کچھ حملہ کر لیتا ہے. وہ شادی کے بعد تو پھر زندگی بیوی بچوں کے ساتھ ہے. ماں باپ کے حق اپنی جگہ, لیکن خاندانی نظام تو بیوی بچے ہیں نا انسان کے لیے. اگر میری سسٹر کو اس کا ہسبینڈ طلاق دے دے اور اس کی سزا میں اگر اس کے ہسبینڈ کی سسٹر کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے, میں اسے طلاق کیوں دوں, اس نے چپیٹ مار کے اپنا منہ سرخ کیا تو میں اپنا گھر کیوں برباد کر لوں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی وٹا سٹا کی جو شادی ہے وہ نہ ہی کی جائے, اس میں نقصانات ہی زیادہ ہوتے ہیں. باقی ضمن اس میں کزن میرجز کے حوالے سے بھی بتا دوں, اسلام میں کزن میرجز کوئی حرام نہیں ہے, روایت تھا صحابہ کرام میں بھی. اب سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ کزن میرجز والا ہی تھا, تو نبی اسلام نے اسے اسٹیبلش کیا. لیکن ابھی جدید میڈیکل سائنس میں چند ایک کیسز میں ایسی چیز سامنے آئی کہ کنٹینیوس اگر کزن میرجز ہوں تو کئی ایک بیماریاں جو ہیں وہ پھر نسل ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہیں آنکھوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, کانوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, قوت گویائی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر اس طرح کی چیز باقی سائنٹیفکلی اسٹیبلش ہوئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کزن میرجز کو اوائڈ کرتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے, اسے حرام نہ کہے. لیکن اگر اوائڈ کرنا چاہتا ہے, اور کئی کیسز میں کرنا پڑا ہے کنٹینیوس 2-3 نسلوں میں, جب اس طرح خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈس آرڈر اولاد میں آ جاتا ہے, اور پھر جو سمجھدار لوگ ہیں پھر وہ وقتی طور پر خاندان میں رشتے کرنے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو موقوف کر دیتے ہیں وقتی طور پہ 1-2 نسلوں تک کے لیے, تاکہ یہ آگے بیماری کنٹینیو نہ کرے. لیکن شرعی طور پہ اس میں کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک سائنٹیفک ایشو ہے اور وہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے معاملے کو لے کے چلنا چاہیں. اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو اسے دھوکے سے کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. ویسے تو اس عورت کا بھی رائٹ ہے, اگر اسے شادی کے بعد پتا چل جائے کہ میرا یہ ہسبینڈ جو ہے یہ باپ نہیں بن سکتا یا کوئی اور کمزوری والا معاملہ ہے, تو وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. لیکن اس لیول تک بات جانی نہیں چاہیے, بیماریوں کو چھپانا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے کئی عورتوں کے کیسز میں یوٹرس کا ایسا ایشو ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی, لیکن وہ رشتے کے وقت چھپا لیتے ہیں, اور بعد میں جب پتا چلتا ہے تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, الٹیمیٹلی طلاق ہو جاتی ہے. وہ زیادہ برا کام ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہوں تو پہلے اس کو ٹیکل کیا جائے سائنٹیفکلی اس طرح کی چیزیں, اور اس میں کوئی وامی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو یہ شروع ہو جائے کہ وہ کہ جی تو اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرا اور میں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواؤں. اس لیول پہ بھی زیادہ جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کہیں آپ کو وام ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بیماریاں جس میں اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں. لیکن اس میں شرعی طور پر رشتہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی اگر کوئی بہت ایکسٹریم کیس نہ ہو. ایکسٹریم کیس ہو تو ظاہر ہے پھر تو اگر ایک نامرد ہے تو اس کی شادی تو نہیں آپ کر سکتے, سیدھی سی بات ہے, یہ زیادتی والی بات ہے. اور اس طرح کا رشتہ جو دھوکے سے کیا گیا وہ تو کرنے والے بھی گنہگار ہوں گے, اور اس عورت کا بھی کام ہے کہ وہ پھر اس کے بعد طلاق لے لے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ میں نے جتنے اس سے جڑے ہوئے مسائل تھے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے. امید ہے کہ اس میں کوئی چیز بچی نہیں ہوگی. پھر بھی میں نے جتنا کچھ آپ کو بتایا, جو آیات کے حوالے دیے ہیں وہ آپ خود کھول کے پڑھیں گے, آپ کو سارے مسائل پتہ چل جائیں گے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آج کے اس دور میں بھی قرآن و سنت کو ڈائریکٹ پڑھ کے آپ کو دین سمجھ آ سکتا ہے. اور جن بزرگوں کی دھوسیں انہوں نے آپ کو لگائی ہوئی تھی, انہوں نے دین کیا سمجھا وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کر دیا. اب مجھے بتائیں, میرے سامنے جو حدیثیں ہیں ان کے سامنے بھی موجود تھی, قرآن ان کے سامنے بھی یہی تھا, لیکن بس وہ فرقہ واریت کا اپنے بزرگ پرستی کا شکار ہو گئے اور آپ کو غلط مسائل بتاتے رہے. میں نے کوئی نئی چیز دریافت نہیں کی, کسی غار سے میں نے بخاری شریف کی حدیث نہیں ڈھونڈی, نہ مسلم شریف کی, نہ قرآن پاک کی کوئی آیات جو ایسی گھوم چکی تھی جو میں نے دریافت کرنی ہے, آپ کے پاس موجود تھی. ابھی انشاءاللہ تعالی اس میں جب ویلیو ایڈیشن ہوگی, ایک ایک حدیث آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی, وہ ویڈیو پہ جب آپ دیکھیں گے اس کا مزہ اور ہوگا. ایک ایک ریفرنس آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا, امیج بھی حدیث کا عربی میں اردو میں, آیات بھی ڈسپلے ہوں گی, ان کے نمبر بھی. جب کبھی زندگی میں آپ کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہو اس طرح کے مسائل کو, تو ایک ہی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہوگی جس میں میں نے یہ سارے مسائل جو ہے وہ 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں بیان کر دیے ہیں. اور یہ میں نے 8 کی نسبت جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے لی تھی, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو میں نے اسے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کیا.
جو میں نے حق بیان کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اگر اس میں مجھ سے کوئی لفظش ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اسے دوسرے بھائیوں تک بہنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. اچھا میرے بھائیو، یہ ریئل ٹائم جو آپ